احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تسلی دی ہے کہ میرے بندوں میری رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا۔ اگر تم بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جتنا بھی گناہ گار ہو جائے، جتنا بھی خطا کار ہو جائے، جتنا بھی سیاہ کار ہو جائے، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ اور ہمارے دلوں کے اندر شیطان مایوسی ڈال دیتا ہے کہ آپ تو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کہاں کرے گا، اللہ آپ کی کہاں سنے گا۔ یہ وہ شیطانی وسوسے ہیں جو شیطان انسان کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ جس نے اس انسان کو، مخلوق کو، کائنات کو پیدا کیا ہے، وہ خود اعلان کرتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اور ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے کہ وہ اس کے دکھ کو نہیں دیکھ سکتی، اس کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس کی بیماری کو نہیں دیکھ سکتی، ساری ساری رات اس کے سرانے بیٹھی رہتی ہے۔ اور ایک ماں، اور اس ماں سے 70 گنا زیادہ میرا اللہ جب مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر میں اس اللہ سے کیوں کر مایوس ہو جاؤں، کیوں مایوس ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تم جتنے زیادہ گناہ کر کے آؤ گے اتنی زیادہ رحمت لے کر میں تجھ سے ملوں گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم 1 قدم چلو، اللہ 2 قدم آتا ہے، تم چل کے آؤ، اللہ دوڑ کے تمہاری طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کے انداز میں فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے رب نے مجھے میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے، تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں کبھی زندگی میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب ایک آدمی گناہ گار تھا، قاتل تھا، اور اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے، اور اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر غالب آ گیا۔ حدیث کا واقعہ ہے۔ اب جب اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آیا، اللہ کا خوف چھایا، تو اس ایک عالم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، ایک عالم دین سے جو واقف تھا اس سے ملنے کے لیے گیا کہ میں کوئی راستے کا تعین کروں، اپنی بخشش کا راستہ تلاش کروں۔ تو اس عالم سے جا کر کہا کہ میں قاتل ہوں اور میں نے 99 قتل کیے ہیں، اب میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو میں اللہ کے غضب سے ڈر گیا ہوں، اللہ کے عذاب سے مجھے خوف آ گیا ہے، ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہے، تو میں بخشش طلب کرتا ہوں، مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی رہنمائی میری کیجئے۔ تو اس عالم نے کہا کہ اس طرح کریں کہ آپ فلاں بستی کے اندر چلے جائیں، اور وہاں پر ایک اللہ کا نیک بندہ موجود ہے، اور اس کے پاس بیٹھ جائیں، وہ بھی اللہ اللہ کرے گا، تو بھی اللہ اللہ کر، اور وہ بھی مغفرت مانگے گا، تو بھی اپنے بارے میں مغفرت مانگ، تو یقینی طور پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور وہ اس پر اللہ قادر ہے معاف کرنے پر۔ تو وہ شخص وہاں سے نکلا، اس اللہ کے نیک بندے کے پاس آ گیا، اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اپنی کارگزاری سنائی کہ میں 99 میں نے قتل کیے ہیں، اور میں اتنا بڑا قاتل ہوں، ناحق خون بہایا ہے لوگوں کا، اب اللہ کا غصہ، اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، تو اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پیچھے ہٹ جا، نکل جا یہاں سے، مجھ سے دور ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے۔
کتنا بڑا تو قاتل، 99 تو نے قتل کر دیے اور اتنے تو نے قتل کیے ہیں، لہٰذا نکل جائے یہاں سے۔ تو جب وہ مایوس ہو کر وہاں سے پھرا نکلا باہر، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جہنم میں تو میں نے ویسے بھی جانا ہے، جہنم تو میرے مقدر میں ہے، اب ایک کم 100 ہے تو اس کو بھی قتل کر دیتا ہوں تو 100 پورا ہو جائے گا۔ وہ واپس پلٹا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ پہلے ایک کم 100 تھا، اب پورا 100 ہو گیا۔ اب جب 100 بندوں کا قاتل جب باہر نکلا تو اس کے دل میں خیال، اس کے دل میں ڈر، اس کے دل میں وہی خوف اللہ کا موجود۔ اس نے پھر ایک عالم کا انتخاب کیا کہ میں اس عالم سے ملاقات کرتا ہوں۔ اس کے پاس گیا، کہا جی مجھے کوئی میری رہنمائی کیجئے، میں نے 100 بندوں کا قاتل ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ راستہ دیجئے، میری رہنمائی کیجئے۔ تو اس نے کہا کہ فلاں بستی میں جائیں اور ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، وہاں بیٹھے اللہ اللہ کریں اور اپنے بارے میں استغفار کریں اور ان سے بھی استغفار کروائیں، اور وہ بھی آپ کے بارے میں استغفار کریں گے، تم بھی استغفار کرنا، اللہ معاف کر دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب وہ وہاں سے نکلا، تھوڑا ہی راستہ طے کیا تو اسرائیل آ گیا، موت کا وقت اس کا آ گیا اور وہ اس کی روح قبض ہو گئی۔ اب جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ اب جنت والے فرشتوں نے کہا کہ یہ جنت میں جائے گا، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا۔ تو جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ یہ جہنمی ہے، اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، لہٰذا یہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دونوں فرشتوں کی وہ گفت و شنید وہ باتیں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے فرمایا پیچھے ہٹ جو فیصلہ میں رب خود کرتا ہوں۔ اب جب دونوں فرشتوں کو پیچھے کر دیا، اللہ نے فرمایا کہ پیمائش کر لو، راستہ پیمائش کر لو۔ اگر جہاں پر یہ توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا زیادہ راستہ اس نے طے کر لیا اور کم راستہ اس کا رہتا ہے تو یہ جنتی ہے، اور اگر اس نے کم راستہ طے کیا ہے اور زیادہ راستہ اس کا رہتا ہے تو یہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راستہ کم تھا، اس نے کم راستہ طے کیا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت کو جوش آیا کہ میرا بندہ میرے رجوع اللہ اور توبہ کے ارادے سے نکلا ہے اور میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ جو ہی وہ وہاں سے نکلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ بڑھ جا، زمین کو بڑھا دیا گیا۔ جب فرشتوں نے پیمائش کی تو پیمائش کے اندر زیادہ سفر اس نے طے کیا تھا، اور جہاں پر جانا تھا توبہ کے ارادے سے وہاں راستہ کم رہ گیا تھا، تو اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو گیا اور جنت والے فرشتے اٹھا کر اس کو جنت میں لے گئے۔ تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی شیطان پھیلاتا ہے، انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، تو بڑا گناہ گار ہے، تیرے جیسا ہی گناہ گار کوئی نہیں، اللہ سنتا نہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں، کم کرتی ہیں، بلکہ نہیں، تقوی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھیے، اپنے رب کی طرف قدم بڑھائیے۔ وہ ہر وقت ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگے گا، میں اس کو معاف کر دوں گا، کب مجھ سے رحمت طلب کرے گا، میں اس پر رحم کر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر۔